یہ میرا پرانا گھر ہے۔ 10 مہینے ہوئے ہیں مجھے یہاں شفٹ ہوئے اس گھر میں۔ یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں اس میں نہیں، یہ جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کمرہ یا چھت دکھاتی ہوں نا، وہاں پہ شفٹ ہوئے مجھے 10 مہینے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں میری بیٹی بھی چھوٹی تھی، تو تیسرے سال میں میری بیٹی یہاں پہ، یہ 2 سال 1.5 سال کی تھی۔ تو خیر، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ میں نے جیسے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پاس یہ پرانی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں پچھلے گھر کی۔ جب میری شادی ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ نے ایک اور رینٹ پہ گھر لیا تھا، وہ یہاں سے کافی دور تھا، وہاں مجھے لے کر آئے تھے شادی کے بعد۔ پھر وہ بالکل خاندان سے ہٹ کے تھا، تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرے ہسبینڈ مجھے خاندان سے ہٹ کے رکھنا چاہتے ہیں، مطلب دھوکہ ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ آپ بار بار کہو گے دھوکہ کیوں؟ میں اس کو دھوکہ ہی کہوں گی، کیونکہ عزت بڑی چیز ہوتی ہے میری بہن بھائیوں، عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک عزت دار لڑکی ہو، آپ کو کوئی برات کے ساتھ بیاہ کے لائے، ہنسی خوشی بیاہ کے لائے، اور لا کر آپ کو ایک کونے میں رکھ دے اور کہیں خاندان میں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہاں میری پہلی بیوی جائے گی، تو بہت بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ گھر دور تھا خاندان سے، اور جہاں پہ اب اس ٹائم میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، گلزار قائد میں کوئی بات چھپاتی نہیں، وہاں رہتی ہوں۔ یہاں پہ میرے ہسبینڈ لوگ ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں، ایک ادھر نہیں ہے، ایک دور ہے ادھر سے تھوڑا، اور 4 ایک گلی میں ہیں۔ چاروں کے 10 مرلہ پر گھر بنے ہوئے ہیں اپنے، ماشاءاللہ۔ گاڑیاں بھی ان کی ہیں، میرے ہسبینڈ کی بھی تھی لیکن انہوں نے بیچ دی ہے۔ تو سب کچھ تھا، تو یہاں ان کی بہنیں بھی یہاں ہی ہیں۔ تو میں نے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ مجھے گلزار قائد میں لے چلو، یہاں سے میں نے یہاں اکیلے نہیں رہنا، وہاں اس گھر کی کوئی ویڈیو نہیں، میں تب ولاگ نہیں بناتی تھی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے یہ والا جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہاں نیچے والے پورشن میں میری نند رہتی تھی، اوپر مجھے شفٹ کر دیا، کیونکہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ تم اکیلی نہیں رہو گی، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو اکیلا نہیں رکھوں گا، اگر میری بیوی واپس آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی سین نہیں ہوا۔ آج اگر میں وہ بات یاد کرتی ہوں تو میرے منہ پہ تھپڑ مارے جاتے ہیں کہ بھول جاؤ اب اس بات کو، نہیں تو نکل جاؤ اس گھر سے، مجھے دھمکیاں ملتی ہیں۔ میں بہت سڑی پجی اس لیے ہوں کہ میرا بہت دل دکھا دیا ہے لوگوں نے، بہت نظروں سے گر گئے ہیں، میرے سارے اپنے گر گئے ہیں میری نظروں۔ مجھے اب یقین ہی نہیں رہا، ایسا وار کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے وار کیا گیا ہے، جب کر لیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ خیر، تو یہ وہ گھر ہے۔ کل مجھے ایک کمنٹ آیا کہ آپ گھر کی صفائی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ باتیں کیا کرو۔ تو میری پیاری شہزادیوں، میرے پاس، میں نے بتایا نا کہ میرے پاس پورا بڑا گھر تو نہیں ہے، میں پہلے نیچے کے ولاگ بناتی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ کی بیوی نے ہنستے ہنستے کہا ہے ہاں یہ ہماری ویڈیوز بنا کے خود پیسے کمائے گی، یہ کہا ہنستے ہنستے ہی ہے، اور پھر اس نے کچھ اور باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا اب میں فی الحال، ابھی یہ نہیں کہ میں ساری زندگی نیچے کے ولاگ نہیں بناؤں گی، آئیں گے میرے، لیکن جب میں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا پھر۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ میرے پاس گھر تھا، پھر مجھے ہسبینڈ نے یہ رینٹ پہ لے کے دیا تھا۔ یہاں پہ تھوڑی سی خوشی یہ تھی کہ جو میرا ٹائم ہوتا تھا وہ ہمارا ہی ٹائم ہوتا تھا، جس میں ہسبینڈ رات کو آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ایک رات آتے تھے کھانا کھاتے تھے میرے پاس، اور کھانا کھا کے 12 بجے چلے جاتے تھے دوسرے گھر سونے، 2 گلیاں چھوڑ کے تھا، اس گھر آ جاتے تھے جدھر یہاں پہ میں رہ رہی ہوں ابھی، جدھر سے میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو دوسرے دن ان کے پاس کھانا کھاتے تھے اور سونے ادھر چلے جاتے تھے، میرے گھر میں چلے جاتے تھے، اس طرح روٹین تھی، اور چھٹی والے دن بھی ہم کہیں نہ کہیں لازمی چلے جاتے تھے۔ لیکن اب میں قید ہو کے رہ گئی ہوں، میرے امی ابو بھی دور ہیں، گاؤں میں ہیں، اور کوئی مجھے یہاں بلاتا نہیں ہے اپنے گھر، مطلب میں دوسری بیوی ہوں نا، اس لیے میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، تو پھر میں اس لیے قید ہو گئی ہوں۔ ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جاتی ہوں سبزی وغیرہ لینے یا کچھ کرنے، تو وہ بھی منہ بن جاتے ہیں، سب کے منہ دیکھتی ہوں۔ صحیح کسی نے مجھے ایک دفعہ میں ویڈیو میں کہا تھا میسیج پہ کہ آپ جو ہیں
کسی کا منہ نہ دیکھے اپنا اور اپنے بچوں کا سوچے، بالکل صحیح کہا تھا، لیکن میں کیا کروں، مجھے ذرا سا بھی، اب رات کو روٹی کام تھی، تندور تھا، ہماری گلی کے پیچھے تندور ہے، میرے ہسبینڈ نے کہا وہ روٹی لے آئے، میں وہاں گئی ہوں، وہاں پہ بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا میں غلط کر رہی ہوں جا کر۔ اچھا یہاں پہ یہ مجھے بہت اچھی ویڈیو لگتی ہے صفائی کی، یہ جو کارپٹ نظر آ رہی ہے نا، اب یہ اس گھر میں پڑی ہوئی ہے نیچے، میرے ہسبینڈ نے اپنی وائف کو ڈال کر دی ہے، یہ سارے گھر میں کارپٹ کی میں نے کروائی تھی اپنے ہسبینڈ سے، اور یہ سارا سیٹ کیا تھا۔ یہ جو صوفے ابھی یہ اس کمرے میں آپ کو ٹوٹے پجے نظر آتے ہیں نا، یہ پہلے وہاں تھے، اور وہ دیکھے کرسیاں، درمیان میں میں نے میز رکھا ہوا تھا، یہ میں نے ٹی وی لاؤنج سجایا ہوا تھا اپنا ایک قسم کا، تو اس طرف چارپائی ہے، ابھی یہ آئے گی، تو یہاں پہ میری بیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی تھی اور میں کام کر کے کچھ نہ کچھ مطلب پکا لیا، کچھ کھا لیا، اس طرح کر لیتی تھی، اپنی مرضی سے کر لیتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں میں بے وقوف ہوں یا سادی ہوں، مجھے آپ لوگ لازمی بتائیے گا، یا معصوم ہوں، تین باتیں ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں اتنی جلدی آ جاتی ہوں، اتنی جلدی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ مطلب جب ہمارا رشتہ طے ہو گیا، میں کوئی کنواری بچی تو نہیں تھی چھوٹی سی کہ میں نے بات کی تھی فون پہ ہسبینڈ کے ساتھ، میری کزن نے کروائی تھی کہ میں جانوں یہ بندہ کیسا کیا چاہتا ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا تھا، میری کزن کو بھی اور مجھے بھی، کہ میں اس کو گھر جلدی بنا دوں گا، اس کو رینٹ پہ نہیں رکھوں گا، یہ وہ اس طرح۔ میرے بھائیوں کو سے بھی اسی طرح کہا، رشتہ مطلب جب ہو گیا ہمارا پھر، تو تب بھی میں باتوں میں آ گئی۔ میری بھابھی مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے جو، اس نے مجھے کہا تھا نہیں نہ اعتبار کرو، نہ اعتبار کرو، تو میں نے کہا وہ میری دشمن ہے شاید تب کہہ رہی ہے، وہ چاہتی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں طلاق کے بعد یہیں بیٹھی رہوں گاؤں میں۔ میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی، لیکن وہی بات ہوئی کہ سچ تھا، مجھے نہیں بنا کے دیا گھر کسی نے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا میری کمیٹی نکلے گی میں گھر بنا دوں گا، انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنی بیوی کو سونے کے کڑے بنا کے دے دیے۔ انہوں نے نا بڑی والی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی 3-4، تو انہوں نے کہا تھا 30-40 لاکھ نکلے گا تو میں تمہیں گھر بنا دوں گا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ باقی سارے دکان میں پیسے ڈال دیے، دکانوں میں، ان سب کی دکانیں اپنی دکانوں میں کاروبار میں ڈال دیے، اور باقی اپنی بیوی کو کڑے بنا کے دے دیے۔ اور پھر بیوقوف خود کو اس لیے کہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کہنا کہ میں ممٹی میں رہتی ہوں، میں کمرے میں رہتی ہوں، کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کسی کے پاس تو یہ کمرہ اور ممٹی بھی تو نہیں ہوتا نا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ کمرہ بھی میرے سے چھین جائے، نعمت بھی چھین جائے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں کہ میں ایک کمرے میں رہتی ہوں۔ اگر تو ہسبینڈ کم آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں، سر پہ تو ہیں، میں نے ان کے لیے کبھی کوئی بد دعا کسی کے لیے نہیں بھی کی۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ میں تو پہلے والے کو بھی دعا دیتی ہوں، وہ صرف اس لیے کہ میری بیٹیاں اس کے پاس ہیں، تو اگر وہ ہے تو میری بیٹیاں بھی ہیں نا، خدا نخواستہ اس کو بھی کچھ ہو جائے تو میری بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ یہ والا ہسبینڈ تو نہیں رکھے گا۔ اس لیے میں لگی ہوئی ہوں زور شور سے ویڈیوز پہ، ولاگ پر، کہ میں اپنا گھر بنا لوں، اپنے لیے کچھ کر لوں، اپنی بچیوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاؤں، تاکہ نہ اس بندے کا احسان رہے نہ اس بندے کا احسان رہے۔ اس بندے نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، اس بندے نے میری بیٹیوں کو سنبھالا ہوا ہے، بس یہ اتنی سی ان کی بہت بڑی، میں کہتی ہوں ان کا شکریہ ہے جنہوں نے ہمیں رکھا ہوا۔ یہ دیکھیں واش روم میں نے سارے گھر کی صفائی کی تھی، یہ میرا گھر تھا، پیارا سا گھر، بے شک رینٹ کا تھا لیکن میں اس کو صاف ستھرا کرتی ہوتی تھی، تو سارا کچھ یہ بہت فجر کا ٹائم تھا، میں نے فجر کی نماز کے بعد یہاں صفائیاں کی تھی اس گھر میں، تو میں خوش تھی۔ تو بیوقوف اس لیے کہا کہ یہاں سے میرے ہسبینڈ نے مجھے باتوں میں لگایا کہ میں تمہارے لیے، میں نے پلاٹ لیا ہوا تھا 2.5 مرلے کا، پھر بیچ دیا، تو میں وہاں پہ تمہیں گھر جلدی بنا دوں گا، تم اوپر ممٹی میں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا میرا گھر تھا نا، دیکھ لیں کتنا پیارا تھا، 2 کمرے تھے، ٹی وی لاؤنج، کچن، ٹیرس، سب کچھ دیا تھا اللہ نے۔ خیر یہ ابھی پچھلی گلی میں گھر ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے اگر میرا چینل آپ لوگوں نے مونیٹائز کروا دیا، میں یہ پھر دوبارہ رینٹ پہ لے لوں گی اپنے لیے۔
تو بیوقوف اس لیے کہا کہ میں پھر باتوں میں آئی، پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، تم ممٹی میں شفٹ ہو جاؤ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، تو میں تمہیں گھر بنا دوں گا۔ پھر وہی روٹی، اور پھر میں باتوں میں آئی، پھر میں ممٹی میں شفٹ ہوگی۔ باقی کی باتیں میں کل کروں گی۔